گزشتہ رات ایران کی اسرائیل کے شہر حیفا تل ابیب پر بھرپور کارروائیاں، متعدد افراد زخمی۔ حیفا پورٹ میں آگ بھڑک اٹھی، اسرائیلی فوج اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مختلف شہروں میں تازہ حملے، 50 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن کی گونج، نتن یاہو کے خاندانی گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے شمالی علاقے میں بھی دھماکوں کی آوازیں، صہیونی فوج کی اپنے شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت۔ فوجی اڈہ اور موساد ہیڈ کوارٹر خالی کرا لیا گیا۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون میزائل بھی داغے گئے۔ حملوں میں 13 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 لاپتہ۔ کئی عمارتیں ملیا-میٹ۔ ایران کا 3 F-35 سمیت 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ اسرائیلی حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، اسے خمیازہ بھگتنا ہوگا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف بریگیڈیئر جنرل محمد کاظمی اسرائیلی جارحیت میں متعدد کمانڈروں کے ساتھ شہید۔ پاسداران انقلاب نے انٹیلیجنس چیف کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ انٹیلیجنس سروس کے نائب سربراہ حسن محقق بھی شہید ہو گئے۔ ایرانی میجر جنرل محسن رضائی کے اہم ترین انکشافات۔ تہران میں ہوئے زیادہ تر حملوں میں مائکرو ڈرون شامل تھے۔ ڈرون مختلف گھروں کی چھتوں پر خفیہ طور پر نصب تھے اور کہیں دور سے آپریٹ ہوئے۔ یہ ڈرون چند ماہ قبل سمگل کیے گئے۔ ایرانی سیکیورٹی سروسز نے خودکش ڈرون سے لدے ایک ٹرک کو پکڑ لیا۔ ٹرک کی ویڈیو بھی منظر عام پر۔ ٹرک میں موجود ڈرون لانچ کے لیے تیار تھے۔ اسرائیل کے پھر ایران پر حملے، دوسرے بڑے شہر مشہد کو نشانہ بنایا۔ 2300 کلومیٹر دور سے حملہ کیا گیا۔ مشہد ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے والے طیارے پر بمباری۔ مشہد ایئرپورٹ، رن وے اور امام رضا علیہ السلام کے روضے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مشہد پر اسرائیلی حملوں کے بعد فضائی دفاعی نظام فعال۔ مختلف علاقوں میں اسرائیل نے کار بم دھماکے کروائے۔ تہران کے علاقے نجات الہی کے قریب وزارت تیل کی عمارت پر بمباری۔ اسرائیل کا تہران پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 78 ہو گئی۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد عبدالکریم کو نشانہ بنایا گیا۔ انصار اللہ یمن کے رہنما عبداللہ حوثی نے محمد عبدالکریم کی شہادت کی تردید کر دی۔ یمن بھی ایرانی حمایت میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل۔ یمن نے یافا کے مقبوضہ علاقوں کی طرف ہائپرسونک میزائل داغ دیے۔ یمنی افواج نے 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کا اسرائیلی منصوبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی منصوبے کو ٹرمپ کے ویٹو کرنے سے متعلق نیوز ایجنسی کی رپورٹ کی تردید۔ نتن یاہو نے کہا، بات چیت کی بہت سی خبریں جھوٹی ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو ضروری ہے۔ جوہری مذاکرات ایران کی یورینیم افزودگی سے دستبرداری پر ہی کارآمد ہوں گے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کا عندیہ۔ ٹرمپ نے امریکی چینل کو انٹرویو میں کہا، ہم ایرانی جوہری پروگرام کو ختم کرنے میں اسرائیل کی مدد کر سکتے ہیں۔ فی الحال جنگ میں شامل نہیں، لیکن ممکن ہے کہ شامل ہو جائیں۔ کہا، ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے، جیسے میں نے پاک بھارت جنگ بندی کروائی۔ تجارت کا استعمال کرتے ہوئے پاک بھارت لیڈروں سے بات کی۔ پاک بھارت بات چیت میں عقل سے فیصلہ کیا گیا۔ جنگ شروع نہیں کی، اسرائیلی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا۔ اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسرائیل کو واضح پیغام۔ کہا، عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدود کی حفاظت مزید سخت کرے۔ عراقی فضائی حدود سے اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی پامالی ہے۔ مسلم دنیا نے اسرائیل کو نہیں روکا تو دیگر ممالک بھی اس کا شکار ہوں گے۔ مسلم ممالک عالمی فورمز پر مضبوطی اور فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہوں۔ روسی صدر اور امریکی صدر کا چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔ سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چین بھی ایران کے ساتھ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔
چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، ایرانی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد، اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایران کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران دانشمندانہ اقدامات کرے اور تل ابیب کے اہداف کو ناکام بنا دے گا۔ مسعود پزشکیان نے یقین دہانی کرا دی۔ ترک صدر کا بھی ایرانی صدر کو فون، کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد سے بھی رابطہ، خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان بھی رابطہ، فرانسیسی صدر کا مسعود پزشکیان سے کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ایران کا خوف، اسرائیل نے امریکہ سے براہ راست مدد مانگ لی، امریکہ سے دوبارہ رابطہ کر لیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تاحال جنگ میں براہ راست شامل ہونے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اسرائیل اکیلا تہران کو جوہری پروگرام ختم نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی حکام کا اعتراف، اسرائیل کے پاس ضروری صلاحیتوں اور جنگی ساز و سامان کا فقدان ہو گیا۔ ایرانی حملوں میں بھاری جانی و مالی نقصان ہوا، اسرائیلی صدر کا اعتراف، سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، آج ایک انتہائی اداس اور مشکل صبح ہوئی۔ ہماری بہنوں اور بھائیوں کو کل رات بٹیام، تمر اور دیگر کمیونٹیز میں ایرانی حملوں میں قتل اور زخمی کر دیا گیا۔ یہودی شہر اور نئے تارکین وطن مارے گئے، متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کا شریک، اس ہولناک نقصان پر غمزدہ ہوں۔ کئی جانیں خطرے میں، صہیونی قیادت بے بس، ایرانی میزائل حملے میں بیت یام کی سرنگ تباہ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پریشان، متاثرہ مقام کا دورہ، قیادت پر سوالات اٹھنے لگے۔ نیتن یاہو کا 2 روز دورہ محض ایک رسمی کارروائی قرار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان اور ترکیہ کا خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، دونوں وزرائے خارجہ کی اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت، جارحیت کو بلا جواز قرار دیا۔ کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستانی زائرین ایران آنے سے گریز کریں، پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کی ایران جانے کے خواہشمند زائرین سے درخواست، کہا ایران میں پہلے سے موجود زائرین نے باسلامت واپسی کے لیے سفارت خانے سے رابطہ کیا۔ 120 طلباء اور سینکڑوں پاکستانیوں کو زاہدان اور بارڈر سے واپس بھیجا گیا۔ اس وقت 50,000 کے قریب پاکستانی ایران میں موجود ہیں۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث پھنسے ہوئے شہریوں کے لیے اقدامات، حکومت پاکستان نے 450 پاکستانی زائرین کا کامیاب انخلاء یقینی بنایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، ایران میں مقیم طلباء کے محفوظ انخلاء کے انتظامات جاری ہیں، عراق میں سفارت خانہ پاکستانی زائرین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ گوادر میں 250 راہداری تاحکم ثانی بند، پاک ایران رمضان بارڈر بند کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کی عوام الناس سے تعاون کی اپیل، عاشورہ پر جانے والے زائرین کربلا بارڈر کی بندش کے سبب سفر سے گریز کریں۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری، چند گھنٹوں کے دوران متعدد زمینی و فضائی حملے، تازہ کارروائیوں میں مزید 75 سے زائد فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے غذائی اجناس کے لیے امدادی مرکز پر جمع بھوک سے مرتے فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں، 15 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ شما اول بزرگ بشین، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنین بعدم شهید بشین. ایرانی سپریم لیڈر کی بچوں سے شفقت، بچے کی ایرانی سپریم لیڈر سے شہادت کی آرزو۔ آیت اللہ سید علی خامنائی نے بچے سے کہا، پہلے پڑھو لکھو، ایک نسل پروان چڑھاؤ، پھر شہید بھی ہو جانا۔
پیرف کی تمام ضروریات کو پورا کر چکے، اب پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ہم ہرگز جنگ نہیں چاہتے، اگر بھارت پانی روکتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس جنگ کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ سربراہ پاکستانی وفد بلاول بھٹو نے صاف صاف بتا دیا۔ جرمن نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا، بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی کا فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ بھارت کی پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکی اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ پانی ہماری بقا ہے، اپنے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر امریکی اور پاکستانی پرچم آویزاں، پاکستان کے خوبصورت مناظر کے کلپس الیکٹرانک بورڈز پر چلنا شروع۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تصاویر سے آویزاں ڈیجیٹل ٹرک بھی واشنگٹن ڈی سی ایریا میں نمودار۔ دن بھر شدید گرمی اور ہبس کے بعد کراچی میں پری مونسون کے تحت بادل برس پڑے۔ سرجانی، نیو کراچی، نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد میں ہلکی بارش۔ گرمی کی شدت میں کمی، پنجاب کے مختلف اضلاع میں بادل برس پڑے۔ شدید گرمی کے بعد موسم خوشگوار، گھوٹکی کی تحصیل ڈہرکی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں کل سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ کراچی میں ہاکس بے کے قریب 3 افراد سمندر میں ڈوب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے ایک شخص کی لاش نکال لی، ایک نوجوان بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل، تیسرے کی تلاش جاری۔ جاں بحق شخص کی شناخت 25 سالہ علی حسن کے نام سے ہوئی۔ نیا ویژن، نیا عزم، پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، بجٹ ویژن، جرت اور احتساب کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ پنجاب کا بجٹ صرف بجٹ نہیں، ایک مشن ہوگا۔ بجٹ ترقی کے مقصد سے جڑا ایک پیغام ہوگا۔ نیا بجٹ صرف اعداد و شمار نہیں، تبدیلی کی حکمت عملی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیاں، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو جوابی خط، پارلیمانی کمیٹی بنانے سے انکار کر دیا۔ خط میں اسپیکر نے لکھا، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے، جب دونوں کی جانب سے نام بھجوائے جائیں گے تب کمیٹی بنے گی۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد، ریکوڈک منصوبے میں بھاری سرمایہ کاری۔ IFC ریکوڈک منصوبے کے لیے مزید $400 ملین کی مالی معاونت کرے گا۔ ریکوڈک منصوبے میں IFC کی کل سرمایہ کاری $700 ملین تک پہنچ گئی۔ پاک پتن میں افسوسناک واقعہ، بھٹا مالکان نے ایڈوانس رقم کی وصولی کے لیے مزدور کا گردہ نکلوا کر فروخت کر دیا۔ ملزمان نے متاثرہ شخص کے بھائی اور بچے کو اغوا کر لیا۔ مغویوں کو چھوڑنے کے لیے بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں پولیس گاڑی پر دستی بم سے حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی۔ سوئی کی طوطا کالونی میں نامعلوم افراد نے گشت پر مامور پولیس موبائل پر دستی بم پھینکا۔ گلگت بلتستان سے نگر جانے والی باراتیوں سے بھری تیز رفتار گاڑی نالے میں جا گری۔ حادثے میں دلہا سمیت 6 افراد جاں بحق، 1 نوجوان شدید زخمی۔ لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ زخمی کاشف حسین اسپتال منتقل۔ اور FIH نیشنز کپ کا کوالالمپور میں انعقاد، قومی ٹیم کا ایونٹ میں مایوس کن آغاز، ملیشیا کے ساتھ ہونے والا میچ 3-3 گول سے برابر۔ قومی ٹیم 2-0 کی برتری کے باوجود فتح حاصل نہ کر پائی۔ پاکستان ایونٹ میں اپنا دوسرا میچ آج جاپان کے خلاف کھیلے گا۔ تیسرا مقابلہ 18 جون کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز 20 جون کو ہوں گے۔